بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین وطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ آج اس ہستی کے اوپر بات کرنے کا، ان کی سیرت پاک کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا، اور آپ کی سیرت کے اور آپ کی عبادت کے، آپ کی شجاعت، آپ کی عدالت، آپ کی امامت کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کے شکر کے بعد ہم تھوڑا سا آپ کو مدعا بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری ہمیشہ کوشش رہی کہ جب بھی ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام میں سے کسی فرد کے حوالے سے بھی ولادت یا شہادت کے عنوان سے ویڈیو بنائیں تو ہمارا یہ مطمع نظر رہا، ہماری یہ کوشش رہی کہ جس طرح محافل ولادت کے جو محافل میلاد ہیں، ان کے ولادتوں کے میلاد جو منعقد ہوتے ہیں جی، اور جس طرح شہادتوں کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ مطلب نہ ہونے کے برابر یہ سلسلہ ہے کہ آپ کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو بھی مکتب کے نوجوانوں کے آگے پیش کیا جائے۔ ہوتے ہیں کہیں، اس میں نہیں میں کہتا کہ بالکل نہیں ہوتے، لیکن بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ تو ہم نے جب سے اس یوٹیوب چینل پہ ولادتوں اور شہادتوں کے عنوان سے جب بھی ویڈیو بنائی ہے، الحمدللہ کوشش کی ہے کہ اس کو بالکل ایک مختلف طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آج سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام، پاسبان توحید، پاسبان ولایت، ان کی ویڈیو کے سلسلے میں، ان کے دن کے سلسلے میں، یوم ولادت کے سلسلے میں ہمارا یہی مطمع نظر اور کوشش رہے گی کہ آج ہم سید الشہداء کی ولادت مبارک کا مختصر احوال بیان کرنے کے بعد آپ کو ان کی سیرت پاک کے، آپ کو ان کے علم کے، ان کے حلم کے، ان کی سخاوت کے، اور جس طرح میں نے کہا ان کی شجاعت، عدالت، امامت، نیز کے ہر آپ کی سیرت کا جو بھی عنوانات ہیں اس پہ تھوڑا تھوڑا اقتباس لے کے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں۔ تو سب سے پہلے ہم اس ولادت، اس دن، اس یوم ولادت، اس پاکیزہ ترین ہستی کی ولادت کے موقع پر تمام عالم اسلام، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف اور تمام مسلمین اور مسلمات کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سید الشہداء امام علی مقام پر چلنے کی، سب سے پہلے اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پہ چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو کے کچھ پیغامات ہیں، کچھ عنوانات ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے چاہے جتنی بھی تعداد میں ہیں، 2، 4، 10، 50، 100، جتنی بھی ویوز ہیں، لیکن اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ اور میں ہمیشہ آپ سے یہ ملتمس رہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کو ہمارے دروس بڑے لگتے ہیں، لمبے لگتے ہیں، اور آپ کے پاس دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان تبلیغات کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ ٹائم نکال سکیں، وقت نکال سکیں، تو بلا شبہ آپ ان کو پلے ہی نہ کیا کریں، کیونکہ جب آپ آگے کر کے دیکھیں گے یا آپ کچھ حصہ دیکھیں گے، ابتدائیہ سنیں گے، اس کے بعد بند کر دیں گے، تو وہ ہماری محنت ضائع کرنے والی بات ہے۔ جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے درمیان میں آئے، وہ ہو سکتا ہے آخر میں آئے، وہ ہو سکتا ہے اوائل میں آئے۔ تو اس لیے آپ سے ملتمس ہیں کہ جہاں دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی اس کے لیے ہم اپنا ٹائم مینیج کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے بھی تو ہم 2 گھنٹے، 3 گھنٹے لگا دیتے ہیں جی، محفل یاراں ہو یا کوئی اس طرح کا ہو، تو کیا وجہ ہے کہ 25، 30 منٹ، 35 منٹ، یا میں کہتا ہوں جی گھنٹے پہ بھی بات چلی جائے تو چلیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کم از کم 2 ہی چیزیں ہوں گی، یا آپ ہماری اصلاح کا باعث بن جائیں گے، یا ہمارے چینل سے پیش کیا جانے والا جو مواد ہے الحمدللہ وہ آپ کی اصلاح کا باعث بن جائے گا۔ خسارہ کسی طرف نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری اصلاح کر دیں گے کمنٹس میں آ کے، یا فون پہ رابطہ کر کے، واٹس ایپ پہ، تو بھی آپ اجر عظیم کے مستحق انشاءاللہ قرار پائیں گے۔ اور اگر آپ اپنی اصلاح کر لیں گے امام کا کلام سن کے، قرآن کی بات سن کے، اہل بیت کا فرمان سن کے، تو ظاہر ہے کہ پھر بھی آپ اجر و ثواب کے انشاءاللہ مستحق قرار پائیں گے۔ تو اس لیے آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو اگر پلے کریں تو پھر تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں، حوصلہ کے ساتھ جو ہے اس کو آخر تک دیکھ بھی لیں۔ تو اس لیے اس گزارش کے بعد باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی، آپ کی خدمت میں امام علی مقام سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کی ولادت کا مختصراً احوال پیش کرتے ہیں۔ اور یہ تصنیف ہے جی سعادت الدارین فی مقتل الحسین، سعادت الدارین فی مقتل الحسین۔ تمام اہل علم اس سے آشنا ہے کہ یہ سرکار آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی حافظ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے،
جو بیسیکلی بنیادی طور پہ تو واقعات کربلا کے عنوان سے ہے، لیکن اس کتاب میں آپ کی ولادت پاک کا بھی کچھ احوال قبلہ نے لکھا ہے اور مستند روایات لے کے لکھا ہے۔ تو چلتے ہیں جی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس میں سے کچھ اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ قبلہ نے لکھا ہے کہ جناب، اگرچہ سید الشہداء کی تاریخ ولادت باسعادت کے سلسلے میں ارباب تاریخ میں قدر اختلاف ہے، مگر امامیہ کے نزدیک مشہور و منصور قول یہی ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے سال بروز پنجشنبہ بتاریخ 5 شعبان المعظم مدینہ منورہ میں واقع ہوئی، اور یہی تاریخ ولادت یعنی 5 شعبان جو ہے وہ سیرت اہم اہل بیت میں علامہ سید ہاشم معروف حسنی اعلی مقامہ انہوں نے بھی 5 شعبان ہی لکھی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جناب صفیہ بنت عبد المطلب سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی اس وقت میں جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہی موجود تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پھوپھی جان، میرا بیٹا تو مجھے لا دو۔ میں نے عرض کیا کہ ابھی تک ہم نے مولود کو پاک و صاف نہیں کیا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اسے پاک کریں گی؟ اسے تو خدائے عز و جل نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ جب شہزادہ کونین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنے لعاب دہن سے گھٹی ان کو لعاب دہن کی گھٹی دی جی۔ اور کچھ روایات کے مطابق، جس کو علامہ سید ہاشم معروف حسنی اعلی مقامہ نے بیان کیا اپنی سیرت اہم اہل بیت میں، کچھ روایات اور علامہ کے نزدیک قبلہ یعنی ہاشم معروف صاحب کے نزدیک وہ مسند روایت ہے کہ آپ نے جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سمیت کسی بھی خاتون کا دودھ ہی نہیں پیا، شیریں مادر بھی نہیں پیا۔ آپ نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چوسا، اور بسا اوقات علامہ ایک روایت بلکہ ایک سے زیادہ ترک کے ساتھ وہ روایت نقل کرتے ہیں اپنی کتاب سیرت اہم اہل بیت میں کہ بسا اوقات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگوٹھا مبارک امام علی مقام کے منہ میں دیتے اور امام اس کو چوستے، اور 2 3 دن امام علی مقام کو دودھ کی تمنا اور طلب ہی نہ ہوتی جی۔ اچھا جی، اس میں گرامی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بعض اخبار میں وارد ہے کہ جب جناب کی ولادت ہوئی تو جناب سیدہ پاک نے نام تجویز کرنے کے لیے امام کو حضرت امیر کی خدمت میں پیش کیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سبقت لے جا سکتا ہوں؟ آپ سرکار جب تشریف لائیں گے تو ہی آپ ان کا میرے فرزند کا نام رکھیں گے۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں اپنے رب جلیل پر سبقت نہیں کر سکتا، یعنی مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب جلیل پر سبقت نہیں کر سکتا، وہاں سے جو نام آئے گا میں اپنے اس فرزند کا وہ نام رکھوں گا۔ اسی اسنا میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور تحفہ درود و سلام کے بعد رب جلیل کا یہ پیغام سنایا کہ چونکہ جناب علی مرتضیٰ کو آپ سے وہی نسبت حاصل ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی، لہٰذا آپ ان کے بیٹے والا نام یعنی شبیر رکھیں۔ آپ عربی میں اس کا نام حسین رکھیں، چنانچہ یعنی شبیر کو عربی میں حسین کہتے ہیں، سادہ زبان میں آپ اس طرح سمجھ لیجئے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مولود کا نام حسین رکھا۔ اس سے قبل جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نام تجویز کرتے وقت بھی کم و بیش یہی صورتحال درپیش رہی کہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے جناب امیر سے کہا، جناب امیر نے کہا کہ میں نبی خدا پر سبقت نہیں لی جا سکتا، نبی خدا نے کہا کہ اللہ رب العزت پہ میں سبقت نہیں لی جا سکتا، جو وہاں سے آرڈر آئے گا، حکم آئے گا نام رکھنے کا وہ رکھ لیا جائے گا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امام حسن کا ایک مینڈے کی قربانی کے ساتھ عقیقہ کیا، اسی طرح امام علی مقام کا عقیقہ بھی ایک مینڈے کی قربانی کے ساتھ کیا، اور دائیا کو بھی کچھ چوتھا حصہ دیا، اور 7ویں روز ان کے بال منڈوا کر ان کے بالوں کے ہم وزن چاندی رائے خدا میں خیرات اور صدقہ کر دی۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے قبلہ لکھتے ہیں کہ بعض آثار سے واضح اور آشکار ہوتا ہے کہ ولادت امام علی مقام کے وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ علیل الطبع ہو گئی تھی، اس لیے جناب کی کفالت جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگوٹھا مبارک یا زبان مبارک چسا کر جناب کی تربیت فرماتے تھے۔ اچھا جی، یہ وہی روایت جو میں نے آپ کو آغاز ویڈیو میں بتائی۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک طویل روایت کے ضمن میں مروی ہے کہ یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس مولود مسعود کے ساتھ 6 ماہ تک حاملہ رہیں۔ اس کے بعد جناب کی ولادت ہوئی، اور سوائے جناب اور جناب عیسیٰ ابن مریم اور دوسری بعض روایات میں بجائے عیسیٰ کے یحییٰ بن زکریا مذکور ہیں کہ 6 ماہ کا کوئی اور بچہ زندہ نہیں رہا۔ ان کی کفالت جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز شہزادہ کے پاس تشریف لاتے اور اپنی زبان مبارک
ان کے دہن اقدس میں دے دیتے اور وہ اس قدر چوستے کہ سیر ہو جاتے۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ شہزادہ کا گوشت پوشت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت و پوشت سے اگ گیا، اور جناب شہزادہ کنین نے جناب سیدہ یا کسی اور کا دودھ مطلقاً نہیں پیا۔ یہ آگئی وہی بات، قبلہ ڈھکو صاحب نے بھی وہی لکھی ہے جو سید ہاشم معروف حسنی صاحب نے سیرت عامہ اہل بیت میں لکھی ہے۔ اچھا جی، اس مولود مسعود کی طہارت و پاکیزگی اور خلق و مروت کا کیا کہنا کہ جس کی نشو و نما لعاب رسول چوس چوس کر ہوئی۔ اچھا جی، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس روز اس مولود مسعود کی ولادت ہوئی، خداوند عالم نے مالک دروغہ جہنم کو حکم دیا کہ اس مولود کی کرامت میں آتش جہنم کو آج خاموش کر دو۔ رضوان جنت کو حکم دیا کہ جنت کی آرائش کو دوبالا کر دو، اور حور العین کو حکم دیا کہ اپنی آرائش و جمال میں اضافہ کرو، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ مزید تسبیح و تقدیس کرو۔ اور پھر بعض اخبار اور آثار سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جناب امام علی مقام کی ولادت کے وقت جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے بہت سے ملائکہ کے ہمراہی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہدیہ مبارکباد پیش کرتے رہے۔ بعض آثار سے ان کی تعداد 1000، بعض میں 4000 اور بعض سے اس سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال اس قدر تو واضح ہے کہ انا اعطیناک کل کوثر کی دوسری عملی تفسیر کے ظہور کے وقت ملائکہ مقربین نے نیابت عزدی میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ تبریک پیش کیا، اور اس طرح بعض آثار نے اس مولود مسعود کی برکت سے بعض ملائکہ کے ترک اولا کا معاف ہونا بھی مستفاد ہوتا ہے۔ فتدبر، آگے انہوں نے لکھا ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اشارتاً وہ جو واقعہ فطرس والا واقعہ ہے اس کے وہ ایک متنازع روایت ہے، کچھ اکابرین اس کے اوپر مطمئن ہے، کچھ نہیں ہے۔ قبلہ ڈھکو صاحب خود بھی اس پہ مطمئن نہیں ہے، یعنی فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور فرشتوں سے کوئی ایسا وہ سرزد ہو نہیں سکتا، تو اس کے اوپر بہرحال ایک اختلافی ہے۔ دوسرا، قبلہ نے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس اس میں لکھا ظہور کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ قبلہ کا ظہور نزول اور ان کے اوپر اپنا ایک موقف ہے، وہ سب کے سامنے ہے کہ ولادت کا لفظ استعمال کیا جائے، ولادت ہوتی ہے، یہاں پہ کس اس سینس میں کیا گیا یہ بہرحال میرے علم میں نہیں ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نواسہ امام علی مقام پر قربان کرنے کے حوالے سے ہے، جو سیرت کی مختلف کتابوں میں ہے۔ اسی طرح محبت رسول کے امام علی مقام کے ساتھ عنوان سے بھی اس پہ ہے، اور پھر ایک باب ہے جس میں تمام اہل اسلام پر محبت حسین واجب ہے، اس کے عنوان سے کچھ روایات نقل کی ہیں۔ اس کے بعد جناب امام علی مقام کی نسبی خصوصیات اور خاندانی روایات، چونکہ اختصار وقت کے پیش نظر چیدہ عنوانات آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ذاتی اخلاق اور اطوار اور نفسانی فضائل و مناقب کے حوالے سے ہے۔ اس میں قبلہ نے امام حسین کے کمالات علمیہ کے بعض ناتر نمونوں کے نام سے باب باندھا ہے، جس میں کافی زیادہ روایات ہیں اور مسند روایات انہوں نے نقل کی ہیں۔ پھر فصاحت و بلاغت کے حوالے سے ایک باب باندھا ہے، اور امام علی مقام کے کچھ خطبات کے کچھ اقتباسات یہاں پہ نقل کیے ہیں، جس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں انہوں نے پہلے تو ایک محقق کا امام علی مقام کے علم کے حوالے سے اور آپ کی فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام کا ایک خطبے میں سے اقتباس پیش کیا ہے۔ نافع بن ارزق نے ابن عباس سے سوال کیا کہ مجھ سے اپنے اس پروردگار کا وصف بیان کرو جس کی عبادت کرتے ہو۔ جناب ابن عباس نے عظمت الہی کے احساس سے سر جھکا لیا۔ تب نافع حضرت امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا تو حضرت نے فرمایا، اے نافع، جو شخص اپنے مذہب کی بنیاد قیاس پر رکھے گا ہمیشہ غوطے کھاتا رہے گا، اور رائے راست سے ہٹا ہوا، کج روی میں مبتلا، رائے راست سے گمراہ اور غیر مستحسن اقوال کے ساتھ گویا رہے گا۔ اے نافع بن ارزق، میں اپنے خدا کی وہی صفت بتا سکتا ہوں جو اس نے خود اپنی صفت بیان کر دی ہے۔ احساسات سے اس کا ادراک ممکن نہیں، اور خلائق پر اس کا قیاس بھی درست نہیں۔ وہ نزدیک ہے مگر جسمانی طور پر نہیں، جسمانی طور پر اس طرح سے نزدیک نہیں ہے جس طرح دو اشخاص ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، یا کوئی چیز کسی کے نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، مطلب درک نہیں کر سکتے۔ وہ دور ہے مگر جسمانی طور پر علیحدہ نہیں، وہ ایک ہے مگر کسی مجموعہ کا جزو نہیں، نشانیوں سے پہچانا ہوا اور علامتوں سے توصیف کیا ہوا ہے۔ سوا اس بزرگ و بلند کے دوسرا معبود برحق کوئی نہیں۔ یہ سن کر ابن ارزق رونے لگا اور کہا، خوب آپ کا بیان ہے۔ حضرت نے فرمایا، مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ تم میرے والد بزرگوار اور بھائی کو اور خود مجھے کافر سمجھتے ہو، جس کو سن کر ارزق شرمندہ سا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، دریافت کیجیے۔ آپ نے آیت پڑھی جو جناب خضر کے قصہ میں ہے کہ وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی، وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ابن ارزق، یہ لڑکوں کے بارے میں کس کے حقوق کا خیال کیا گیا؟
ارزق نے کہا کہ ان کے باپ کے حقوق کا، حضرت نے کہا کہ سچ بتاؤ ان کے باپ کا درجہ بلند تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ابن ارزق نے کہا کہ تم لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ بڑے بحث کرنے والے ہیں، یعنی اینڈ اس نے ابن ارزق نے امام کے سوالوں کا یہاں یہ جواب دے کر کہا کہ قرآن نے کہا ہے کہ تم لوگ بڑے بحث کرنے والے ہیں۔ ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ برد باری زینت ہے، وفا تقاضا انسانیت ہے، صلہ نعمت ہے، بڑا بننا یعنی تکبر کے طور پہ بڑا بننا بے غیرتی کی نشانی ہے، جلد بازی نادانی ہے اور نادانی ضعف ہے، حد سے گزرنا باعث خطرہ ہے، کمینوں کی ہم نشینی بری اور فاسقوں کی ہم نشینی سبب تہمت ہے۔ دنیا سے پرہیز کرنے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ فرزند آدم غور کرو اور بتاؤ کہ شاہان دنیا اور دنیا والے کہاں گئے، یعنی دنیا کی شانیں اور جن کی شانیں تھی دنیا میں وہ کدھر گئے؟ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے ویرانوں کو آباد کیا، نہریں کھودی، درخت لگائے، اس کے شہروں کو آباد کیا، وہ لوگ خواہش نہ رکھتے ہوئے بھی اس دنیا سے جدا ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ مالک بن بیٹھے۔ ہم لوگ بھی عنقریب ان سے جا ملیں گے۔ اے فرزند، اپنے بچھڑنے اور قبر میں لیٹنے اور پھر بروز قیامت خداوند عالم کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کیا کرو، جہاں تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن جب قدم پھسلیں گے اور دل حلق تک آ جائیں گے اور بعضوں کے چہرے سفید اور بعضوں کے سیاہ ہوں گے اور ڈھکی چھپی باتیں ظاہر ہو جائیں گی اور انصاف کے ترازو نصب کر دیے جائیں گے۔ اے فرزند آدم، اپنے باپ دادا اور اپنی اولاد کے مرنے کو یاد کرو کہ پہلے وہ کہاں تھے اور اب کہاں ہیں، اور تم بھی عنقریب انہی لوگوں کی منزل میں جا پہنچو گے اور عبرت حاصل کرنے والے کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ جی، یہ امام علی مقام کے دو آپ کی خدمت میں وہ پیش کیے، جن میں سے امام کی توحید، امام کی سخاوت، امام کی عدالت اور امام کے علم و حکمت اور شجاعت کے حوالے سے آپ نے اس میں سے اقتباس میں سے چیزوں کو محسوس کیا، یعنی امام کے کلمات میں سے امام کی شانیں جھلکتی نظر آ رہی ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، اگر بات کریں توحید کی تو خدا کی قسم پوری توحیدی مواد کا، جتنے بھی توحیدی مواد، روایات، احادیث ہم تک پہنچی ہیں، ان سب کو اگر ان کا خلاصہ کیا جائے، ان کا مغز کسی کو قرار دیا جائے، تو وہ امام کی دعائے عرفہ کا وہ جملہ ہے کہ اے اللہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ یہ ساری آپ ایک صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا نچوڑ نکال لیں، آپ تمام توحیدی مواد جو ہم تک پہنچا ہے اس کا، یہ ساروں کا اگر نچوڑ نکالیں تو امام کے ان کلمات میں سمویا ہوا ہے وہ نچوڑ۔ توحید آپ کی ایسی کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے سامنے پوری دنیا سے، حکومت وقت سے اور اپنے خود کے قبیلے کے کچھ افراد سے، ہر کسی سے مخالفت مول لے لی، یعنی آپ کے قریبی، آپ کے دوست، آپ کے چاہنے والے آپ کو منع کرتے رہے، لیکن حکم ربی تھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین توڑے جا رہے ہیں۔ تو توحید امام کی ایسی، یقین توکل میرے خدا پر میرے امام کا ایسا کہ پوری دنیا ناراض ہو جائے یا ایک طرف چلی جائے، مجھے اکیلے کو ایک طرف جانا پڑے تو خدا کی قسم کو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور دکھایا جا کے توحید ایسی، عدالت ایسی کہ سید الشہداء شب عاشور چراغ بجھا دیتے ہیں کہ یار لوگ تکلف میں، مروت میں، ایسا نہ ہو کہ دل سے نہ چاہ رہے ہوں لیکن تکلفاً مروتاً جو ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا محسوس کریں گے کہ ہم مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ عدالت میرے امام کی ایسی کہ ان کو پورا موقع دیا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارا ان سے لینا دینا کوئی نہیں، نہ ان کا تمہارے ساتھ ہے، جانا چاہو چراغ بجھا دیا ہے، اور یہ بھی نہ سوچنا کہ میں بروز حشر اپنے نانا جان کے آگے تمہاری شکایت کروں گا، نہیں، خدا کی قسم میں تم سے راضی، تم میں سے جو جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے، میں نے اپنی بیعت اٹھا لی، نہ شکایت کروں گا۔ لیکن آفرین ہے ان جانثاروں پر کہ ان میں سے ایک بھی اٹھ کر نہ آ گیا۔ تو عدالت میرے امام کی ایسی، اور شجاعت ایسی کہ جہاں کلمہ لا الہ کے اس کی بات آ گئی، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ختمی المرتبت کی شریعت مقدسہ کی پامالی ہوتی دیکھی، مذاق اڑاتے دیکھا لوگوں کو اس کا، تو شجاعت ایسی میرے امام کی کہ تن تنہا ڈٹے رہے، کھڑے رہے، ذرا خائف نہیں ہوئے، ذرا اپنے موقف سے آدھا انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اپنے موقف پر پہرا دیتے رہے، اور تمام انبیاء کی اور خاص کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو کیا کہنا چاہیے کہ ان کی محنتوں کو ان کے عروج تک پہنچاتے رہے عصر عاشور کھڑے ہو کر، اور آج تک تاریخ ایسی کو مثل اور نظیر لانے سے قاصر ہے۔ تو شجاعت میرے امام کی ایسی، اور امامت میرے امام کی ایسی کہ سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے جو منصب امامت کا تقاضا تھا کہ جب قوانین الہی سر عام توڑے جا رہے ہوں، جب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر عام پامال کیا جا رہا ہو، جب بدعتوں کو سر عام اظہار کیا جا رہا ہو، تو پھر جو منصب امامت کا تقاضا ہے
کہ وہ امام وقت پھر نہ اپنی آل اولاد دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، نہ اپنی جان دیکھتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ مخالفین جو ہیں جو یہ سارے کارنامے انجام دے رہے ہیں ان کی تعداد کتنی تھی میرے پاس لڑنے کے لیے، نہیں، کچھ نہیں۔ پھر امامت کا تقاضا میرے امام نے ایسا پورا کیا کہ حل من ناصر کی آواز دے کر حجت کو ضرور تمام کیا، لیکن امید کسی سے نہیں لگائی اپنے خدا کے علاوہ۔ توکل ایسا، عدالت ایسی، شجاعت ایسی اور امامت ایسی کہ پھر سب کچھ قربان کر دیا، کچھ نہ بچایا۔ اور جب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو رائے خدا میں پیش کیا، قربان کیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ آخری میرا فرزند، اس کو قبول فرما اور مجھ سے راضی ہو جا۔ تو امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھ لینے والا موحد نہ ہو، ممکن نہیں۔ شرک میں مبتلا ہو، ممکن نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل کر لے، ممکن نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی نہیں۔ آپ کو بتایا پوری توحیدی مواد کا ایک طرف کر لیں اور امام کے وہ کلمات ایک طرف کر لیں، آپ کو ہم پلہ نظر آئیں گے۔ کیا خدا جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ اس بدبخت کے ہاتھ آیا کیا جس نے تجھے کھو دیا؟ اس نے پایا کیا؟ کہ جس نے تجھے پا لیا پھر اس نے کھویا کیا؟ پھر اس خوش نصیب کے خوش بخت نے کھویا کیا؟ کچھ بھی نہ کھویا۔ ایسے امام الموحدین میرا اپنے دور کا بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد کے تمام ائمہ جو ہیں اپنے اپنے دور کے امام الموحدین ہیں۔ تو عبادت ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، عدالت ہو، کار امامت ہو، ہر جگہ پہ اپنے اپنے دور میں یہ لاسانی اور بے نظیر اور بے مثال شخصیات ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم صرف ان کو وہ روپ دے بیٹھے ہیں بدقسمتی سے کہ ہم نے ان کو اپنے جیسا یعنی اپنے آپ پر قیاس کر لیا ہے۔ حالانکہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں آل محمد کو امت کے کسی فرد پہ قیاس نہیں، ہم نے قیاس کر لیا کہ جیسے ہماری کو 5-7 بندے مل کے ادھر بیٹھ جائیں، میرے سامنے بیٹھ جائیں اور جناب علی روحانی کے فضائل پڑھنے شروع، میں خوش، میں ان کی آؤ بھگت کروں گا۔ اور جو ہم نے خدا نخواستہ یہ سمجھ لیا ہے کہ ولادت والے دن جتنا خرچہ کریں گے، جتنے جناب ڈھول تاشے اور یہ اس طرح کے کریں گے، انہوں نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ حرام طریقے سے جو ہے ہماری وہ بیان کی جا رہی ہے یا جائز طریقے سے، نہیں، انہوں نے تو بس خوش ہونا ہے۔ اور ہمیں جناب 100 روپیہ لگایا تو 500 لے کے دینا، 1000 لے کے دینا، 1000 لگایا تو لاکھ لے کے، یہ ساری چیزوں سے یہ ہستیاں بہت اوپر ہیں۔ ان ہستیوں کا یہ معیار ہی نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ادھر ہم مکھن بازی کرتے ہیں اپنے طور پہ، مطلب مکھن لگانے والی بات ہو گئی نا۔ اگر ہمیں سید الشہداء کی سیرت سے یا باقی ائمہ طاہر کی سیرت سے واقعی محبت ہے، عشق ہے، تو پھر کیا ان کی سیرت سے ہمیں کربلا نظر نہیں آتی؟ ان کی سیرت میں ہمیں قربانی علی اصغر نظر نہیں آتی؟ قربانی علی اکبر نظر نہیں آتی؟ جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام جیسے جان نثار بھائی کی قربانی نہیں نظر آتی؟ تو ہم اسلام کے لیے کیا کیا دینے کو تیار ہیں۔ آئیے آج یوم ولادت والے دن یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اپنے اندر نگاہ دوڑاتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے لیے، ہمیں توحید کے لیے، ہمیں کلمہ لا الہ کی بقا کے لیے اپنی جان سمیت، اپنے نفس سمیت، اپنی خواہشات سمیت، اپنے بال بچوں سمیت کچھ قربان کرنا پڑ گیا تو ہمارے قدم تو نہیں ڈگمگائیں گے؟ اور جب حسین کا وارث دنیا میں ظہور کر جائے گا تو اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو ولادت ہو، شہادت ہو، آپ کی سیرت، آپ کے پیغامات، آپ کی تعلیمات ہمیں ریمائنڈر دیتی ہیں۔ یہ دن جو ہیں جو ہمیں لوگ کہتے ہیں، دیکھیں کہ جی یہ کس نے ولادت کا جشن منایا، کس امام نے منایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب رسول خدا کا کس نے منایا تھا؟ جناب علی مرتضیٰ کا 13 رجب کس نے؟ ہمارا مقصد جو ہے، میں ان بھائیوں کو یہ کلیئر کر دوں کہ بدقسمتی سے چلا کسی اور طرف گیا ہے، ورنہ تو یہ دن خدا کے تحفے ہیں، ہمیں ریمائنڈر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہمیں پتہ چلانے کے لیے کہ ہمارا لیول کیا، ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم زبانی دعووں سے آگے بڑھیں گے نہیں بڑھے۔ یہ دن خدا کی جو ہے وہ نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے دن ہو جب بن سکتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کے عنوان سے جب ہم اللہ کے نام کی نظر نیاز کرتے ہیں، خوشی میں بانٹتے ہیں، یہ اس کا عنوان بن سکتے ہیں۔ یہ محتاجوں، یتیموں، مساکین کے لیے جناب ایک خوشی کا وہ سامان فراہم کرنے کے دن بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں سے آپ نے مغز ہی ہٹا دیا، اصل ہی ہٹا دیا، یعنی سیرت سے کچھ سیکھا ہی نہیں، سیرت پر چلنے کا عہد ہی نہ کیا، تو پھر کیا کیا آپ نے؟ صرف انجوائمنٹ کی آپ نے، اور کیا کیا آپ نے؟ دل کو تسلی دی، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، بس آپ نے کہا ہم نے 4 پیسے لگا دیے، 4 گانے والے بلا لیے، معاذ اللہ، جو ہوتا ہے جشنوں میں آپ دیکھیں اکثریت، وہ ادھر سے دیہڑی باز آئیں گے، کوئی ایک منقبت پڑھنے کا آپ سے کچھ لے جائے گا، کوئی کچھ لے جائے گا، وہ ادھر سے کچھ جناب دوسرے دیہڑی باز آ جائیں گے جو آپ سے پورا جلسہ پڑھنے کے لاکھوں روپیہ لے جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر، آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ آپ کے ہاتھ کیا آیا؟
تو ویڈیو کے اختتام پہ سیرت ائمہ اہل بیت میں سے بھی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ امام علی مقام کی سخاوت اور عبادت۔ امام حسین علیہ السلام کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ آپ مہمان کا بہت احترام کرتے تھے، سائل کو دریا دلی سے نوازتے، رشتے ناتوں کا خیال کرنے والے، نادار کو عطا کرتے، مانگنے والے کی ضرورت پوری فرماتے، بے لباس کو لباس پہنا دیتے، بھوکے کو کھانا کھلاتے، مقروض کی امداد فرماتے، یتیم پر شفقت فرماتے اور حاجت مندوں کی اعانت فرماتے تھے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رقم آتی وہ اس کو خرچ کر ڈالتے تھے۔ راویوں نے ایک بڑھیا کا واقعہ بیان کیا ہے کہ امام علی مقام آپ کے بھائی امام حسن اور عبداللہ بن جعفر مکے کے راستوں میں تھے کہ اس بڑھیا نے ان کے لیے ایک بکری ذبح کی۔ کچھ عرصے بعد آپ نے اس کو مدینے میں دیکھا کہ وہ ناداری اور تنگی سے خستہ حال تھی۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے۔ اسی طرح امام علی مقام اور جناب عبداللہ بن جعفر نے بھی اس کو اتنا ہی دیا، چنانچہ وہ 3000 بکریاں اور 3000 دینار لے کر اپنے شوہر کے ہمراہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ اچھا جی، امام علی مقام اپنے بھائی امام حسن کی وفات کے بعد ایک بار مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، دوسری جانب عبداللہ بن زبیر اور عتبہ بن ابی سفیان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک عرابی ناکہ پر آیا اور اس نے اپنے ناکہ کو مسجد کے دروازے پر باندھا، مسجد کے اندر آ گیا۔ اس نے عتبہ کو سلام کیا، جب اس نے سلام کا جواب دیا تو عرابی نے اس سے کہا میں نے اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر دیا ہے اور اب اس کے وارث مجھ سے خون بہا طلب کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے تم مجھے کچھ دے سکتے ہو؟ اس پر عتبہ نے اپنے غلام کو دیکھ کر کہا کہ اس کو 100 درہم دے دو، لیکن عرابی نے اس کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اتنی رقم سے میرا تو کچھ بنے گا نہیں، لہٰذا آپ رہنے دیں۔ چنانچہ وہ امام علی مقام کی طرف گیا اور سلام کے بعد اپنی ضرورت بیان کی۔ آپ نے اس سے فرمایا ہم لوگ کسی کو اس کے درجہ معرفت کے لحاظ سے دیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا آپ جو بھی مناسب سمجھتے ہو وہ مجھ سے پوچھ لیجئے۔ تب امام نے فرمایا کہ اے عرابی، ہلاکت سے کس طرح بچاؤ ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ پر توکل کرنے سے۔ پھر آپ نے پوچھا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ۔ تب امام نے اسے پوچھا ایک بندے کی زندگی میں کون سی شے بہترین ہے؟ پھر اس نے جواب دیا وہ علم جس کے ساتھ بردباری بھی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی میں یہ نہ ہو تو اس نے کہا پھر وہ مال جس کے ساتھ سخاوت اور کشادگی ہو۔ آپ نے فرمایا اگر کسی میں یہ بھی نہ ہو تو اس پر وہ بولا پھر ایسے شخص کے لیے زندگی اور بقا کے لیے مرنا اور فنا ہو جانا بہتر ہے۔ امام اسی طرح سے سوالات فرماتے رہے اور وہ شخص جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ امام نے اس کے علم و معرفت پر اظہار تعجب کرتے ہوئے اپنے کرندے کو حکم دیا کہ اس کو 20,000 دینار دے دو۔ نیز اس عرابی سے فرمایا کہ اس میں سے 10,000 خون بہا کی ادائیگی اور 10,000 تمہارے اہل و عیال کے خرچ کے لیے ہے۔ اس پر اس عرابی نے یہ اشعار پڑھے کہ نہ تو مجھے کوئی اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے، نہ ہی چاہنے والے سے ملاقات ہوئی ہے، پھر بھی خوش ہوں، لیکن مجھ کو کسی اچھی خوشبو نے فرت نہیں بخشی، بلکہ میں آل رسول کی بدولت خوشی سے ہمکنار ہوا ہوں۔ اب مجھ کو یہ شعر و سخن میں بھی لطف آ رہا ہے۔ یہی حضرات صاحبان عزت ہیں اور یہی صاحبان نجات بھی ہیں۔ ہاں، آسمان کے ستارے انہی سے چمک حاصل کرتے ہیں۔ یا حسین، آپ عزت کی بلندیوں میں تمام انسانوں سے آگے نکل گئے ہیں، پھر آپ ایسے سخی ہیں کہ کوئی آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کے والد بزرگوار امام علی فضائل میں سب سے اعلیٰ تھے، کیونکہ آگے بڑھنے والا ان سے آگے بڑھنے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ کھولا۔ اے حسین، آپ والد کے بعد آپ کو بھی وہی مقام حاصل ہے اور آپ ہی امام ہیں جن کے ذریعے فساد کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک نمونہ امام علی مقام کی سخاوت کا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس باب میں مصنف نے قبلہ ہاشم معروف حسنی صاحب نے تقریباً کم و بیش 10 یا اس سے زیادہ واقعات جو ہے وہ نقل فرمائے ہیں۔ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت کا سب سے نمایاں جو پہلو تھا وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ نے ایک سوالی کے سوال کرنے پر بھی علم و معرفت کے ذریعے، یعنی اس کی حاجت کو تو پورا کیا، لیکن علم و معرفت کا معیار بھی چیک کیا۔ علم و معرفت کے ذریعے اس کا علم، اس کی معرفت، اس کا اللہ پر توکل، یہ سارا کچھ بھی۔ تو آپ اور میں اگر یہ امید لگائیں کہ ہم علم و معرفت سے لینا دینا کوئی نہیں، اعمال سے لینا دینا کوئی نہیں، خدا پہ توکل سے لینا دینا کوئی نہیں، قرآن سے لینا دینا کوئی نہیں، اور امام علی مقام اس کو 20,000 دینار دینے سے پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کسی کی معرفت کے حساب سے، تو امام علی مقام جو ہے وہ ہماری شفاعت، کلی شفاعت، یعنی ہمیں جہنمی اعمال کے ساتھ بھی جنت الفردوس تک پہنچانے کے لیے جو شفاعت کریں گے محمد اور آل محمد علیہ السلام، وہ ہمارے کورے کاغذ پہ کر دیں گے۔ یعنی ہم صحیح اور کوشش بھی نہ کریں، پورا تو اترنا نہ اترنا ہے تو بعد کی بات ہے، کوشش تو کر سکتے ہیں، صحیح تو کر سکتے ہیں، وہ بھی نہ کریں، اور صرف وہی جیسے میں نے کہا کہ جناب یہ خوش ہو جاتے ہیں اپنا ذکر سن کے، فضائل پہ نعرے لگا کے، مصائب پہ، بس اتنا کافی ہے۔ نہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ آئیے اختتام ویڈیو پہ آپ کو پھر دعوت فکر پیش کرتے ہیں سید الشہداء کے اس قول مبارک کی طرف جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام علی مقام کو کس چیز سے پیار ہے اور کون پیارا ہے۔
امام فرماتے ہیں کہ میں جو نکل رہا ہوں نہ تو فساد کے لیے، نہیں، میں خلاصہ پیش کروں گا، نہ کوئی فساد کے لیے، نہ لڑائی کے لیے، نہ کوئی حصول اقتدار کے لیے، نہیں، میں نکل رہا ہوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ مقصد حسین تھا کیا؟ نیکی معروف کی دعوت، برائی کے خلاف جہاد۔ یہ کتنا محبوب تھا کہ اسی پہ علی اصغر قربان ہو، اسی پہ علی اکبر قربان، اسی پہ حبیب ابن مظاہر قربان، ابو الفضل عباس قربان، اسی پہ خود قربان، خود بتا کے نکل رہے ہیں نا کہ میرا نکلنے کا مقصد یہ ہے۔ تو میرے پیارو، ہم حسینی کیسے ہو جائیں گے کہ اگر ہم نیکی سے پیار، نیکی سے رغبت کرنے والے نہیں، پیار کرنے والے نہیں، تو نیکی کی دعوت دینے والے نہیں، اور برائی سے رکنے والے نہیں، برائی سے روکنے والے بھی نہیں، برائی کو برائی سمجھنے والے بھی نہیں، اور پھر بھی ہم حسینی؟ یہ فیصلہ اب آج کی ویڈیو کے بعد آپ خود اپنے آپ کو دعوت فکر دیجئے، میں بھی دوں گا، آپ بھی دیجئے، اور خدا کرے کہ سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کے سیرت مبارک کے کم از کم 3 پہلو، توحید شناسی، اللہ پر توکل، اور محبت اسلام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن جاتے جاتے ان 3 پہلوؤں کی دعوت فکر ہمیں دے گیا، ہماری دنیا اور آخرت سمجھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔